ایشیا ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں مظفر غزالی۔ آج ہم جس شخصیت سے آپ کو ملوانے والے ہیں وہ ہیں پروفیسر سید طاہر محمود صاحب۔ طاہر محمود صاحب جانی مانی شخصیت ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں قانون کے ماہرین میں اگر کوئی نام لیا جاتا ہے سید طاہر محمود صاحب کا نام ہے۔ خاص طور پر مسلم لاء اور فیملی لاء میں آپ کی ایکسپرٹی ہے۔ آپ کی 2 درجن سے زیادہ قانون کو لے کر کے کتابیں آ چکی ہیں، لیکن آج ہم آپ کو آپ کی شخصیت کا ایک نیا رخ دکھانے والے ہیں جس کے بارے میں شاید ہی آپ جانتے ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک تازہ ترین شعری مجموعہ تیار کیا ہے جس کا نام سی لا حاصل ہے۔ آپ نے بہت ہی کثر نفسی کے ساتھ یہ بات کہی کہ اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس میں بحر کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے پوری مجموعے کا مطالعہ کیا اور ہم نے یہ پایا کہ آپ کی جو تخلیقات ہیں وہ کسی استاد شاعر سے کم نہیں۔ ایک شعر ملاحظہ کیجئے: صدیوں سے تاریک جہاں میں کالی کملی چمک اٹھی، اندھیارے میں دیپ جلائے ہاتھ میں لے کر جیوتی نہیں۔ ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ڈاکٹر سید طاہر محمود صاحب سے۔ آئیے ان کے حضور چلتے ہیں اور اس نئی کتاب پر، اس شعری مجموعے پر ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس مجموعے کو میں نے مطالعہ کیا، اور اس میں آپ نے جو بھی شعری تخلیقات ہیں وہ موضوعات کے تحت قلم بند کی ہیں۔ تقریباً 20 موضوعات کے تحت آپ نے ان اپنی تخلیقات کو قلم بند کیا ہے، جس میں حمد و ثنا کے بعد میں آپ نے اپنے ابتدائی ایام کا بھی ذکر کیا ہے، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کا بھی ذکر کیا ہے، آپ نے اپنے شہر کے تعلق سے بھی اس میں اشعار پیش کیے ہیں، ساتھ ہی آپ نے قومی اور ملی جو تجربات ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں چھونے کی کوشش کی ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے اور فیصلے کے بعد جو کچھ حالات ہوئے اس پر بھی بات کی ہے۔ خاص طور سے آپ نے کرونا کا بھی ذکر کیا ہے اور قلم کی کہانی بھی پیش کی ہے۔ تو یہ ایک ایسی نایاب کتاب بن جاتی ہے جو اپنی ندرت کے حساب سے بالکل دوسروں سے مختلف ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ خیال کیوں آیا کہ آپ اپنی باتوں کو اشعار کے قالب میں ڈھال کر کہیں؟ کہ مجھے بہت بچپن سے شعر و شاعری کا چسکا لگ گیا تھا۔ اچھا۔ گھر میں بہت ادبی ماحول تھا۔ میرے والد مرحوم عربی کے ایم اے تھے اور LLB کیا تھا انہوں نے علی گڑھ سے 1927-28 میں۔ جی، عربی داں تھے وہ، اور میری والدہ فارسی داں تھیں۔ ماشاء اللہ۔ گھر میں شعر و شاعری سب چلتی رہتی تھی۔ اور میرے ماموں ایک تھے، آپ تو نہیں ہیں لیکن ساری دنیا میں ان کی مقبولیت ہوئی، پروفیسر اقبال عظیم، جو نعت گو شاعر، جی جی جی، پاکستان چلے گئے تھے، اب تو نہیں ہیں۔ تو یہ ماحول تھا گھر کا، تو کچھ نہ کچھ چلتا رہا۔ بہرائچ میرا جو وطن ہے، وہاں ایک مزاح نگار شاعر تھے جن کی ساری دنیا میں شہرت اب ہے، اس وقت بھی تھی تھوڑی بہت، شوق بہرائچی۔ جی جی۔ وہ میرے والد صاحب کے محرر تھے۔ اچھا۔ تو وہ بھی ایک ماحول میں، وہ بھی شریک تھے اس ماحول میں۔ جی۔ تو میری والدہ کا انتقال ہوا، اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 38 سال کی تھی اور میں 12 سال کا تھا۔ اس موقع کے اوپر پتہ نہیں کیسے اندر سے ایک نظم نکلی تھی، پہلی نظم میری زندگی کی، جو اس مجموعے میں بھی ہے، جو آپ نے دیکھی ہوگی۔ جی۔ بہت عرصے بعد یہ رفعت سروش صاحب، یہاں جی، بہت مشہور ادیب تھے، وہ ایک دن تشریف لائے اور وہ میری وہ پرانی چیزیں دیکھ رہے تھے، تو ان کا میں کچھ لکھوں گا اس کے اوپر۔ تو انہوں نے بہت معنی خیز جملہ اس کے اوپر لکھا تھا، اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا انہوں نے میرے اوپر، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ 12 سال کی عمر میں ایسا بلیغ شعر کہنے والا اگر کوچے قانون کی طرف نہ نکل گیا ہوتا تو آج اس کا شمار ہندوستان کے مشاہیر شعراء میں ہوتا۔ بے شک۔ تو میں نے ان کو لکھا تھا، آپ نے لکھ دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کر کے میرے پر ظلم نہیں کیا، میرے پر بہت عنایت فرمائی ہے کہ میں نے اپنے کو ایک شاعر کی حیثیت سے متعارف کرانا کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کروانا چاہیے. جی لیکن اپنا گھر میں گھریلو فنکشنس وغیرہ میں چلتی رہی، نعت وات کہتا رہا، میں نعتیں لکھتا رہا، ہم نے لکھتے رہے، سب موزونیت تھی دماغ میں، چلتا رہا. پبلش نہیں کیا میں نے کبھی کچھ. اس کے بعد دوسرا جو موڑ آیا جس میں مجھے ایک دم شعر ابلنے لگ گئے، وہ جب میں نے مائنورٹیز کمیشن جوائن کیا. اچھا. اور اس وقت جو ماحول تھا، اٹل بہاری واجپئی صاحب پرائم منسٹر تھے، اور اس وقت ایک دم جو ملک کا ماحول بدلا اور فرقہ واریت بالکل عروج پر پہنچنے لگی، اس کا میرے پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ 20 نظمیں اس وقت کی ہیں، وہ نظمیں جو آپ کہہ رہے ہیں جو سب اس میں لکھی ہوئی ہیں، جو ملک کے حالات کے حساب سے اس وقت کی وہ نظمیں ہیں. پہلی نظم جو تھی اس کے کچھ اشعار اگر آپ سنا سکیں ہمارے ناظرین کو. بہت بچکانہ نظم ہے، کوئی بات نہیں، والدہ سے متعلق ہے. جس شعر پر انہوں نے رفعت سروش صاحب نے وہ کمنٹ کیا تھا، وہ شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ شعر یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی ماں کو بھی امی کہتے تھے، تو وہ شعر ہم نے لکھا تھا کہ میری بھی امی نے اس دنیا سے پردہ کر لیا، زندگی ایک دھوپ تھی رحمت نے سایہ کر لیا. واہ کیا بات ہے، بہت ہی شاندار. بچپنے کا شاعری بہت عمدہ شعر ہے. اور وطن پدیری پر بھی آپ نے کئی نظمیں کہی ہیں. جی جی. اس کا کوئی اگر کوئی شعر دھیان میں ہو، چونکہ وہ بہت ہی اہم نظمیں ہیں جو یہ تصور وطن کا کوئی اور دے نہیں پایا جو تصور آپ نے اپنی نظموں میں پیش کیا ہے. وطن سے مراد آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں یا میرے شہر بہرائچ کی؟ اب وطن پدیری میں آپ نے دونوں چیزیں لکھی ہیں، تو آپ اس میں کون سے ایسے اشعار ہوں گے جو دل کے بہت قریب ہوں گے، اگر کوئی آپ سنا سکیں؟ میرے دل سے تو سبھی قریب ہیں، وہ نکلتے کیسے دل سے نکلتے کیسے آپ جو فرمائیں میں برس کر دیتا ہوں. جی. مثلاً جو میں نے پہلی نظم لکھی تھی مائنورٹیز کمیشن میں آنے کے بعد جو حالات تھے اس کو دیکھ کے، اس کے چھوٹی بہر کی نظم تھی. جی. اس کے الفاظ یہ تھے کہ نفرتوں کا یوں تو میلہ مت کرو. ان لوگوں کو ایڈریس کیا تھا ہم نے. جی نفرتوں کا اپنے برادران وطن کو ایڈریس کر کے کہا تھا کہ نفرتوں کا یوں تو میلہ مت کرو، دھرم کا ایسا جھمیلا مت کرو. جی. نفرتیں دل سے نکالو تب چلو. واہ کیا بات ہے، دل سے نکالو تب چلو، ویشنو دیوی کو میلا مت کرو. واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اس کے کچھ اشعار اور یہ تھے کہ میری گنگا میں ہے مانوتا کی کان، تم میری گنگا کو میلا مت کرو. اور سورگ رہنے دو میرے بھارت کو تم، نرک میں اس کو ڈھکیلا مت کرو. واہ واہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی عمدہ. آپ نے ڈاکٹر صاحب مسلک اور جو ہمارے یہاں مذہب ہے اس پر بھی بہت گہری تنقید کی ہے، اور آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے جہاں تک میں سمجھاؤں کہ مسلک سے اوپر ہے مذہب، اور مذہب جو ہے وہ بنیادی طور پر سب کو متفق کرتا ہے، متحد کرتا ہے. تو مذہب اور مسلک کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ کیونکہ میں شروع سے اسلامی قانون پر پڑھتا رہا ہوں، اس پر لکھتا رہا ہوں، اس پر کام کرتا رہا ہوں، اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کے میری جو خود نوشت ہے اس میں بھی پورا یہی ہے کہ مذہبی لوگوں نے بہت کچھ مذہب کو ڈسٹارٹ کیا ہے، مسخ کیا ہے مذہب کو. میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر، کہ اسلام دو ہیں، ایک قرآن کا اسلام ہے، ایک ملا کا اسلام ہے. تو یہ آپ کی چوائس ہے، آپ جو چاہیں اس کو قبول کر لیں. تو مجھے تو قرآن کا اسلام قبول ہے. جی. مجھے عربی آتی ہے، میں خود عربی داں ہوں، عربی میں فلوئنٹلی بول سکتا ہوں. مجھے کسی مولوی سے قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. اور میں نے قرآن شریف کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا، بلا مبالغہ ہزاروں بار پڑھا ہوگا، تو مجھے بھی معلوم ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ جو بتاتے ہیں مولوی صاحبان، وہ اس سے بالکل بہت زیادہ متصادم ہے جو کچھ آپ بتاتے ہیں. جی. تو اسی لیے میرے پر کفر کے فتوے بھی لگے، میرا سماجی بائیکاٹ بھی کیا گیا، معاشرتی بائیکاٹ بھی کیا گیا، اخباروں میں مضامین بھی لکھے گئے میرے خلاف. تو لیکن
وہ میں نے علامہ اقبال کے ایک شعر پہ گرہ لگا کے، اس میں موجود ہے میرے مجموعے میں، جی میں نے اس میں لکھا تھا کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، جی اور کافر جو سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں، جو چاہے سمجھتے رہیں دونوں مجھ کو، جی میرا دعویٰ فقط اتنا ہے کہ انسان ہوں میں۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت ہی شاندار۔ کفر کے فتوے تو سر سید علیہ رحمہ پر بھی لگے، جبکہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو بہت ہی کم لوگ زندگی میں کر پاتے ہیں، اور آپ نے سر سید تحریک کو جس طرح سے متعارف کرایا اپنے مجموعے میں، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ اگر آپ بتانا چاہیں۔ نہیں، جب دیکھیے خاک کو آسماں سے کیا نسبت، آپ کہاں سر سید، اور میں کیا ان کے لیے عرض کر سکتا تھا، لیکن علی گڑھ جب میں پہنچا تعلیم کے لیے، میں علی گڑھ میں 4 سال رہا ہوں، 2 سال پڑھا اور 2 سال پڑھایا، اچھا، اور تو علی گڑھ پہنچنے کے بعد ہی لوگوں نے، کچھ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ کچھ علی گڑھ کے بارے میں بھی کہو، تو میں نے ایک نظم لکھی تھی وہاں کے اسٹریچی ہال میں، ایک بہت بڑے جلسے میں سنائی تھی، وہ تو بہت زیادہ ہٹ ہو گئی وہ نظم۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہے عرض علی گڑھ میں جو تعلیمی دبستان، ایک رہبر ملت نے بسایا تھا یہ جہان، جی یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے۔ جی سن کر صدا کسی کی مسلمان چل پڑے، شبلی وطن سے بے سر و سامان چل پڑے، کیا بات ہے، واہ، پنجاب سے حالی بھی چلے ہونے کو قربان، جی ایک رہبر ملت نے بسایا تھا یہ جہان۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے پورے حالات ہیں، بابری مسجد اور بابری مسجد کا ثانیہ، پھر اس کا مقدمہ سپریم کورٹ میں آنا، اور اس مقدمے کا فیصلہ سب حقائق کے خلاف ہو جانا، اس کے بارے میں بھی آپ نے 2 الگ الگ نظمیں کہی ہیں، ایک شہادت سے پہلے بابری مسجد کے، اور ایک شہادت کے بعد، فیصلے کے بعد، تو ان دونوں میں کیا آپ نے فرق؟ 3 نظمیں ہیں، 3 نظمیں ہیں اس یہ میں۔ ہیں۔ ایک تو شہادت سے پہلے میں نے کوشش کی کہ کچھ مصالحت ہو جائے، جی کوئی حل نکل آئے اس مسئلے کا، جی تو اس کا انداز دوسرا ہے اس نظم کا، جی جی جو میں نے شروع کی تھی رام چندر جی کی تعریف سے شروع کی تھی۔ جی وہ ہادی عظیم، وہ بھارت کا رہنما ہے، نام ہے کون جس نے نام نہ ہو رام کا سنا، یہاں سے شروع کی تھی، اور آخر میں ختم بھی اس پر ہوئی تھی کہ آپس کی بات ہے اسے کچھ اور موڑ دو۔ جی جی، تو بہت ہی لاجواب چیز آپ نے وہ سجیسٹ کی۔ جواب تھا، وہ وقت تھا 1990 کا، جی 92 میں مسجد شہید ہو گئی، جی اس کے بعد پھر میں نے ایک دوسری نظم نکلی میری یہاں سے، جی جی زمیں کے سینے پہ دہشت مچائی جاتی ہے، خدا کے گھر میں بھی رعونت دکھائی جاتی ہے نظم نکلی۔ جی پھر وہ لبران کا مشن بنا، اور یہ ہوا، اور سب کچھ وہ اپنا ہوتا رہا، تو اور جب یہ ہر ایک آدمی کہنے لگا، اڈوانی جی بھی کہنے لگے کہ میں تو پروٹیکشن دینے گیا تھا، مسجد کو پروٹیکٹ کرنے گیا تھا، لیکن وہاں موب ایسا آ گیا کہ میں کچھ نہیں کر پایا۔ تب میں نے ایک تیسری نظم لکھی، جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ مسجد کو گرانا تھا تو نہیں، تیاری لیکن پوری تھی۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، مسجد کو گرانا تھا تو نہیں، تیاری لیکن پوری تھی، جاننے والے جانتے ہیں کس کی کیا مجبوری تھی، کس کی کیا مجبوری تھی، واہ 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 واہ۔ اور وہ سرکار تھی بیٹھی دلی میں، اور جرم ہوا تھا یو پی میں، جی وہ کر بھی بھلا کیا سکتی تھی، حائل میلوں کی دوری تھی۔ واہ واہ۔ اور اس کے بعد پھر جب فیصلہ آ گیا جی تو پوری نظم تو نہیں، وہ 3-4 شعر میں نے جب لکھے تھے، آستھا سے وہ بہت مجبور ہیں، جس کا عنوان ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ وہ میرا دل بہت شروع سے بہت حساس رہا، جی گھریلو معاملات میں بھی میرے یہاں حساسیت بہت زیادہ ہے۔ جی آپ نے وہ نظمیں ملاحظہ کی ہوں گی، جی، میں نے یہ میری آٹو بایوگرافی جو ہے خود نوشت جب یہ چھپی تھی، سیف اور کیف دونوں بچوں کا ذکر بھی آپ نے کیا ہے، جی رشتوں کے زخم پر بھی آپ نے بات کی ہے۔ طرف آ رہا تھا میں، جی جی وہ ایسا بہت سخت اس کے اوپر تبصرہ ہوا تھا، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ حاسدانہ تبصرہ۔ جی تو اس وقت بھی میری کچھ نظمیں میں نے نکلی تھی منہ سے۔ تو میرے ہاں جس کو اردو شاعری میں، اردو یہ کہتے ہیں آمد اور آورد، جی، تو میرا آورد نہیں ہے، آمد ہے، آمد ہے، دل سے نکل آیا تو بس نکل آئی تھی، بس لکھ دیا اس کو۔ جی۔
آپ نے مسلم پرسنل کے ساتھ بھی کام کیا ہے. کرونا پہ تو شاید ہی کسی نے لکھا ہوگا, آپ نے جی دیکھا؟ میں وہی اس پر آؤں گا. کرونا تو پہ پرسنل کی بات 1 منٹ میں کر لیں جی. کہ پرسنل کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا اور بورڈ کے کچھ رودات کو آپ نے ترجمہ بھی کیا اور وہ چیزیں چھپی ان کی, وہ کتاب ہے ورودات نہیں, ہاں انہوں نے پوری ایک کتاب. کتاب نئی تیار کروائی تھی اسلامی قانون پر, جی اور اس کی ہسٹری بہت دلچسپ ہے, مختصر بتا دوں آپ جی کو. جی اس کتاب کا نام رکھا مجموعہ قوانین اسلامی. جی دیکھی میں نے, اس میں چھپی نہیں تھی, ابھی چھپنے سے پہلے مجھے بھیجی گئی. تو وہ حنفی مسلک کی کتاب تھی اور کہہ رہے ہیں اس کو آپ مجموعہ قوانین اسلامی, جبکہ ہمارے ہاں اور مسالک کے لوگ بھی ہیں, شیعہ جی بھی ہیں, جی اہل حدیث بھی ہیں, شافعی بھی ہیں. جی تو بہرحال میں تو اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی. قاضی میں جو اسلام قاسمی صاحب کا ذکر آپ کر رہے تھے, قاضی صاحب میرے پر بھی بڑی عنایت فرماتے تھے اور بہت مانتے تھے. یہاں تک کہ ایک دفعہ انہوں نے بھری محفل میں یہ کہا تھا میرے لیے کہ بدقسمت ہیں جو ہندوستان میں پیدا ہوئے, کہیں باہر پیدا ہوتے تو بہت زیادہ قدر ہوتی, ایسا کہہ دیا تھا انہوں جی نے. جی تو جی مانتے تھے, بہت زیادہ مانتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو بیچارے کینسر ہو گیا تھا, جی کینسر ہو گیا. ہاسپٹل میں تھے بالکل اپنی آخری زندگی کے آخر میں, تو مجھے بلوایا بغیر ہی معلوم ہوئے کہ کس کام سے بلا رہے ہیں. انہوں نے مجھے وہاں بلایا اور یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میری اس کتاب سے بالکل ذرا بھی اتفاق نہیں کریں گے, پرسنل لاء بورڈ کی, لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں آپ کریں. جی 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 کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بہت فیتھفلی اس کو ترجمہ کریں گے, اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں لکھیں گے, یہ بھی میں جانتا ہوں. جی اور میں کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے زیادہ, میں 15 دن کا وقت دے رہا ہوں آپ کو, کیونکہ میں دنیا سے رخصتی کا وقت ہے میری. اب میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو اس قدر حساس اور جذباتی آدمی ہوں تو میں نو تو کہہ نہیں سکا. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا انگلش میں, جی جو کمپینڈیم آف اسلامک لاز کے نام سے انگلش میں چھپا, جی اور دونوں کو انہوں نے ایک ساتھ رونمائی کی, خود قاضی صاحب نے, جی اردو والے کی بھی اور اس کی بھی. انگریزی کی بھی. اب وہ میری جو کتاب تھی, انگلش والی کتاب تھی, وہ اخبار عدالتی فیصلوں میں کوٹ ہونے لگ گئی. کچھ وہاں اورنگ آباد کی ہائی کورٹ نے سب سے پہلے اس کو کوٹ کیا اپنی بات کے سپورٹ میں. اچھا. تو ان لوگوں کے کان کھڑے ہوئے گئے, یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ تو ہم نے تو کتاب لکھی تھی اور یہ اس کتاب کو لوگ کر رہے ہیں. 2-3 اس میں عدالتی فیصلے میں وہ کتاب ہو گئی, تو انہوں نے وڈرا کر لیا اس کو, انگلش والے کو. اچھا. وہ دوبارہ ٹرانسلیٹ کروایا کسی اور سے, اور وہ جیسے اوریجنل ہے ویسی ٹرانسلیشن ہے. کیا کہوں اس کو, پرسنل طور پہ میں نے وہ لمبی چوڑی نظم وہی میں تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے, وہ میں نے ان لوگوں کے لیے لکھی ہے کہ نام تو سارا اس میں مولوی صاحبان بھی شامل ہیں, جی جی, لیکن وہ ان کو پرسنل کے بعد گھر سے باہر کرتے ہیں. بس گھر کے اندر ان کو کیا ہو رہا ہے, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, اس پر ان کا زیادہ توجہ نہیں ہے. جی. تو کرونا پر آخری میری جو آپ کی قلم کی کہانی سے پہلے کرونا پر آپ نے لکھا, جی اور کرونا پر بہت ہی اس کا وہ جو پرسنل لاء والا وہ آخری قطعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی. اس میں نے لکھا ہے کہ پیغمبر راستہ دکھلا گئے, مجھ سے کیا مطلب, پیغمبر راستہ دکھلا گئے کیا, مجھ سے کیا مطلب, صحابہ خود عمل فرما گئے کیا, مجھ سے کیا مطلب, ائمہ مسئلے بتلا گئے کیا, مجھ سے کیا مطلب, میرا تو بس سمرقند و بخارا پرسنل لاء ہے. اور طریقے اور بھی ہیں, مجھ کو اگر عقبہ بنانی ہے, طریقے اور بھی ہیں مجھ کو اگر عقبہ بنانی ہے, کسی درگاہ پہ جا کر بس ایک چادر چڑھانی ہے. میں ہوں گفتار کا غازی, میری عادت پرانی ہے, عمل کے واسطے تھوڑی ہے سارا پرسنل لاء ہے. یہاں پہ ختم ہوتی نظم وہ. جی جی جی. تو کرونا پر آپ نے اپنی بہت ہی عمدہ تخلیق فرمائی ہے, جبکہ کرونا پر جہاں تک میری معلومات ہے بہت ہی کم لوگوں نے کچھ کہا ہے. نظم تو میں نے کوئی نہیں دیکھی, نظم کوئی نہیں ہے, اشعار ایک آدھ لوگوں کے ہیں, لیکن آپ نے تو باضابطہ اس کو ایک نظم کی شکل میں, کافی چیزیں آ گئی. جی, تو اس پر بھی کچھ گفتگو اگر ہو جائے, کچھ اشعار یاد ہوں آپ کو. اس میں جو سب سے پہلا قطعہ ہوا تھا, جی, وہ قطعہ یہ تھا کہ عجیب زندگی کے یہ نشیب اور فراز ہیں, جی,
عجیب زندگی کی یہ نشیب نشیب و و فراز فراز ہیں، یہ قربتوں میں فاصلے بڑے ہی جاگداز ہیں، وہ جو نظر سے وہ دل سے جو قریب ہیں نظر سے وہی دور ہیں، جی یہ فاصلوں میں قربتیں بھی کیسی دل نواز ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت ہی عمدہ، بہت عمدہ۔ اور لکھا تو میں نے کہ وہ کسی کے کام اب آئے نہ چاندی ہے نہ سونا ہے، لکھا ہے جس کی قسمت میں اسے بیمار ہونا ہے، خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کہاں جائیں، جدھر دیکھو کرونا ہے جہاں جہاں جاؤ دیکھو کرونا کیا کرونا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور آپ کی آخری نظم ہے قلم کی کہانی، جی۔ تو قلم کی کہانی میں آپ کس طرف اشارہ ہے آپ کا؟ میں 2005 میں مجھے ایک دم سے یہ داعیہ ہوا کہ میں اپنے بارے میں کہ میں نے زندگی میں اپنی قلم کا استعمال کس طرح سے کیا ہے اور کیسے کیا ہے کہ اس پر کچھ لکھوں۔ جی 2-4 بند اس وقت ہوئے تھے، جی لیکن زندگی آگے بڑھی تو بند بھی بڑھتے چلے جی گئے، جی آخر میں جا کے وہ ایک طویل نظم ہو گئی، جی تو اسی پہ میں نے اپنے مجموعے کو ختم کیا۔ وہ میرے قلم کی کہانی ہے، میرے اپنے قلم کی کہانی کہ میں ساری جی۔ زندگی تو میں ہمارے سامعین کو کچھ بتا دیجئے اس کے بارے میں بھی۔ شعر اس کے جی بتاؤں؟ جی آپ آ جائیے اس زمانے میں جب شاہ بانو کیس چل رہا تھا، جی اس سے متعلق بند ہے کہ جب دین حق کو گھرا دیکھ ادوار میں، جب شریعت تھی دشنام اغیار میں، جب شریعت تھی دشنام اغیار میں، دین حق کو گھرا دیکھ ادوار میں، میں نے کشتی بچائی تھی منجدار میں، حفظ وقف شریعت قلم کو کیے، تیرگی میں جلاتا رہا میں دیے۔ جی جی، بہت بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ جی۔ اور اس کے بعد جب یہ ہوا تو پھر قواریت شروع ہو گئی۔ اس وقت جو نظمیں لکھی تھیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ میں نے زناریوں کو لتاڑا کبھی، میں نے زناریوں کو لتاڑا کبھی، کیسری پہلوانوں کو تاڑا کبھی، نیم ملا کا حلیہ بگاڑا کبھی، جی لوگ کچھ میرے قلم سے ایسے افسانے بنے، غیر اپنے ہوئے اپنے بیگانے بنے، ایسا کچھ ہے۔ جی 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 اب جی اتنا کچھ ہو گیا مجھے یاد بھی نہیں رہتا جی جی، کیونکہ میں کوئی پیشہ ور شاعر ہوں ہی نہیں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھے ڈاکٹر طاہر محمود صاحب جن سے ہم ابھی بات کر رہے تھے، ان کے تازہ مجموعہ کلام پر جو اکلوتا مجموعہ کلام ہے، اور ہم امید کریں گے کہ آگے بھی اس طرح کی اور تخلیقات آپ کے قلم سے نکلیں گی اور ہم تک ضرور پہنچیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔